السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، جماعت نہم میں یعنی نویں جماعت میں آج آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتی ہوں کہ آپ جماعت نہم میں آ چکی ہیں۔ چونکہ طالبات آپ جانتی ہیں جو موجودہ صورتحال ہے اس میں آپ کی جو باقاعدہ ریگولر کلاسز ہے اس کا انعقاد ممکن نہیں رہا، اسی وجہ سے ادارے نے آپ کو اس سہولت دی ہے یعنی یہ آن لائن کلاسز کی، تاکہ جو آپ کا جو تعلیمی سلسلہ ہے وہ منقطع نہ ہو، آپ اپنی تعلیم سے جڑے رہیں۔ چونکہ طالبات اب آپ کے لیے ایک نئی بات ہے، آپ نہم جماعت میں آ چکی ہیں، اب آپ کا ایک بورڈ لیول ہے جو اسکول کے امتحان کے علاوہ آپ کو ایک اہم امتحان جو آپ کو دینا ہے وہ بورڈ کا امتحان دینا ہے، نہم میں بھی یعنی نویں جماعت میں بھی اور 10ویں جماعت میں بھی۔ اور طالبات ایک اور بات آپ کو یہاں پر میں تھوڑی سی ذکر کر دوں کہ میرا جو مضمون ہے وہ اسلامیات ہے، اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ پچھلے سالوں میں بورڈ کی جانب سے اسلامیات کا جو مضمون ہے وہ جماعت دہم یعنی 10ویں جماعت میں پڑھایا جاتا تھا، لیکن اس سال سے بورڈ نے یہ طے کیا ہے کہ آپ اسلامیات کا جو مضمون ہے وہ نویں جماعت میں یعنی جماعت نہم میں پڑھیں گی۔ ٹھیک ہے طالبات؟ اچھا، اب آ جاتے ہیں ذرا سا اپنی کتاب کے تعارف کی طرف۔ آپ کی جو کتاب ہے جو آپ پڑھیں گی، یہاں میں نے کتاب کا نام بھی لکھ دیا ہے، اسلامیات کی جو کتاب آپ پڑھیں گی وہ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ جام شورو کی آپ پڑھیں گی۔ ٹھیک ہے طالبات، یہ جو کتاب ہے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ جام شورو کی، یہ آپ یہاں پر ملاحظہ کر سکتی ہیں، یہ آپ کو بآسانی کسی بھی بک اسٹال سے آپ کو دستیاب ہوگی، مل جائے گی آپ کو، آپ اس کو خرید سکیں گی، آرام آپ کو مل جاتی ہے یہ کتاب۔ اچھا، یہ جو طالبات کتاب ہے، اس کتاب کے تعارف کی طرف ہم آتے ہیں۔ یہ جو کتاب میں یعنی جو حصے ہیں وہ یہ جو کتاب ہے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ جام شورو کی اسلامیات کی، یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے، اور وہ 3 حصے کون کون سے ہیں ذرا سا اس کو دیکھ لیجئے طالبات، ملاحظہ کیجئے۔ پہلا حصہ ہے قرآن مجید با محاورہ ترجمے کا، دوسرا حصہ ہے احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تیسرا حصہ ہے موضوعاتی متعلقہ۔ اچھا، اب یہ جو تینوں حصے ہیں، ان تینوں حصوں میں سے ہر ایک حصے میں ان کے اپنی نوعیت کے مواد موجود ہیں، یعنی قرآن مجید با محاورہ ترجمہ ہے تو اس میں 3 صورتیں ہیں، سورۃ الانفال، سورہ احزاب اور سورۃ الممتحنہ۔ یہ تینوں صورتیں آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گی، اور اس کا ترجمہ آتا ہے، اس کے ترجمے کا سوال بھی ایک آتا ہے، الفاظ معانی بھی اس کے یاد کرتے ہیں، اور ان تینوں صورتوں کے مختصر سوالات اور جوابات بھی آپ پڑھیں گی اور یاد کریں گی۔ دوسرا حصہ جو اس کتاب کا ہے وہ احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ منتخب احادیث ہیں 1 سے 20 تک، یہ 1 سے 20 تک احادیث آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گی، اگرچہ اس کی تشریح یعنی ان احادیث کے بارے میں مختصر تشریح تو آپ پڑھیں گی، آپ کو ہم پڑھائیں گے مختصر یعنی تشریح اور اس کی وضاحت، لیکن تشریح اب جو پیپر جو تبدیل ہو گیا تھا اس کا پیٹرن، اس کے تحت تشریح کا سوال اب نہیں آتا ہے پچھلے 2 سالوں سے۔ ٹھیک ہے، اب صرف آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو ان احادیث کا صرف ترجمہ یاد کرنا ہوگا، ترجمہ آپ کو لکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تیسرا حصہ ہے موضوعاتی متعلقہ، اس میں کل 8 اسباق ہیں، اور وہ 8 اسباق مختلف نوعیت کے ہیں، جیسے کہ اس میں قرآن مجید کا چیپٹر ہے، روزے اس کا چیپٹر ہے، زکوٰۃ کا چیپٹر ہے، روزہ نہیں ہے آپ کے، زکوٰۃ ہے، اور اسی طرح آپ کا صبر و شکر ہے، جہاد کے مضمون پر ایک چیپٹر سبق موجود ہے، اس طرح سے کل 8 آپ کے اسباق اس میں موضوعاتی مطالعے میں۔ موضوعاتی مطالعے میں جو سوالات کی ترتیب بنتی ہے وہ تفصیلی سوالات بھی اس سے آتے ہیں اور مختصر سوالات بھی آتے ہیں، مختصر نوعیت کے۔ ٹھیک ہے طالبات، اب یہ تو آپ نے کتاب کا تعارف سنا، اب آ جاتے ہیں ہم اپنے پہلے حصے یعنی قرآن مجید با محاورہ ترجمے کا، اور اس کی سب سے پہلی صورت سورہ انفال پر۔ ٹھیک ہے طالبات، یہاں پر آپ یہ ملاحظہ کریں گی، قرآن مجید با محاورہ ترجمہ ہم نے شروع کیا، اور اس کی جو سب سے پہلی ہماری صورت ہے وہ سورۃ الانفال ہے۔ یہ سورۃ الانفال، اس کا جو تعارف ہے وہ بھی سن لیجئے، مدنی صورت ہے۔ اب سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ بھئی اگرچہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ مدنی صورت کسے کہتے ہیں اور مکی سورہ کسے کہتے ہیں،
تو تھوڑا سا اس کو دوبارہ ہم دہرائی کر لیتے ہیں تاکہ آپ کا پچھلا پڑھا ہوا آپ کو یہ یاد آ جائے۔ مدنی صورتیں وہ صورتیں یا وہ مدنی آیات وہ آیات کہلاتی ہیں جو ہجرت مدینہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اگرچہ وہ مدینہ سے باہر ہی کیوں نہ نازل ہوئی، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر ہیں اور وہ آیات یا وہ صورتیں نازل ہوئیں، لیکن وہ چونکہ ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی تھی، لہٰذا ان کو کیا کہیں گے؟ ان کو مدنی صورتیں کہیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ صورتیں یا وہ آیات جو ہجرت مدینہ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں انہیں مکی صورتیں یا مکی آیات کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو یاد آ گیا ہوگا نا، یہ آپ نے پڑھا تھا یہ۔ ٹھیک ہے، اسی وجہ سے ہم کسی بھی صورت میں مدنی صورتیں اور مدنی یا مکی صورتیں کہتے ہیں۔ اچھا، سورہ انفال میں کتنی آیات ہیں؟ 75 آیات ہیں۔ انہی 75 آیات کا آپ ترجمہ پڑھیں گی، ان سے متعلق کچھ مختصر تفسیر پڑھیں گی، اور اسی سے متعلق کہ یہ آیت کب، کیوں، کس وجہ سے نازل ہوئی یہ پڑھیں گی۔ یہ کب، کیوں اور کس وجہ سے جو نازل ہوئیں اس کو ہم عرف میں سبب نزول یا شان نزول کہتے ہیں، کہ یہ جو آیات ہیں کس وجہ سے، یا یہ صورت ہے کس وجہ سے نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے طالبات، اب آتے ہیں سورۃ الانفال کے مضامین کی طرف کہ اس میں کون کون سے مضامین ہیں، کس نوعیت کے احکامات ہیں اس میں۔ تو مختصر یہاں پر میں نے لکھا ہے کہ سورۃ الانفال میں غزوہ بدر سے متعلق احکامات ہیں، یعنی احوال کا ذکر ہے غزوہ بدر کا۔ ابھی غزوہ بدر کیا ہے اس کے بارے میں ابھی آپ کو پھر بتاؤں گی کہ یہ غزوہ بدر کا جو ہے آپ ماشاءاللہ پڑھ کے آ چکی ہیں، بدر کا جو معرکہ ہے، پھر بھی یہاں دہرائی اس کو ہم کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، مال غنیمت کے احکامات ہیں، اس کے متعلق کچھ احکامات کا ذکر ہے، جہاد کی تیاری کے احکامات کا ذکر ہے، وراثت کے احکامات کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ کچھ دیگر احکامات کا بھی سورۃ الانفال میں ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، اب آ جائیں ذرا غزوہ بدر کی طرف دوبارہ۔ غزوہ بدر کیا ہے؟ یہ جو غزوہ ہے، غزوے کی تعریف بھی آپ جانتی ہیں، وہ کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود آپ نے شرکت کی، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ غزوہ۔ ٹھیک ہے، یہ جو بدر کا جو معرکہ تھا وہ ہجرت مدینہ کے دوسرے سال پیش آیا، اور یہ پہلا معرکہ تھا جو مسلمانوں اور کفار کے مابین پیش آیا تھا۔ یہ بہت بڑا معرکہ تھا، اور اس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی، بہت بڑی فتح حاصل ہوئی تھی، اور اسی معرکے کی وجہ سے ہی کفار کا جو ایک ان کے جو ہے نا قوت طاقت تھی، اس کا قلقمہ ہوا تھا ان کے، اور مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ بھی اس بدر کے معرکے کے بعد کفار کے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بدر کا معرکے کے کچھ احوال ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی خاص مدد کا بھی ذکر ہے اسی صورت میں، اور اللہ تعالیٰ کی جو نصرت مسلمانوں اور مومنین کے ساتھ رہی اس کے کا بھی ذکر ہے، اور اس طرح کے دیگر احکامات کا بھی سورۃ الانفال میں ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، اب طالبات آپ نے تعارف بھی سن لیا اور کچھ اس کے مضامین کے بارے میں بھی پڑھ لیا، تو اب ہم آ جاتے ہیں ابتدائی پہلی آیت جو ہے سورۃ الانفال کی، اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں اور اس کی مختصر تفسیر کی طرف بھی آتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ حافظ قرآن ہیں، اگر یہاں پر میں آیت نہ بھی لکھتی تو آپ کو میں پڑھتی تو آپ آیت فوراً سن کر ہی آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ یہ کس سورت کی آیت ہے۔ یسألونک عن الانفال، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، یسألونک کاف کہتے ہیں آپ کو، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الانفال، انفال کے بارے میں۔ یہ انفال کیا ہے؟ یہاں دیکھیے، انفال نفل کی جمع ہے، اور نفل کہتے ہیں زائد چیز کو، جیسے کہ آپ نفل نماز پڑھتی ہیں، نوافل روزے رکھتی ہیں، نفل صدقات وغیرہ، زائد چیز کو کیا کہا جاتا ہے؟ نفل۔ لیکن یہاں پر یہ جو انفال ہے یہ کس معنی میں استعمال ہوا؟ یہاں پر انفال مال غنیمت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو اب ہم ترجمہ کریں گے، وہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، وہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ابھی آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ مال غنیمت کیا ہے، اگرچہ آپ ماشاءاللہ پڑھ کے آ چکی ہیں جماعت ہشتم میں بھی، لیکن ظاہر بات ہے یہاں اس کو دوبارہ جاننا آپ کے لیے ضروری ہے کہ مال غنیمت کسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو ابھی ذکر کریں گے، ترجمہ مکمل کر لیتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، قل آپ کہہ دیجئے،
الانفال مال غنیمت للہ اللہ کا والرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ٹھیک ہے. اب آئیں مال غنیمت کے بارے میں. جو بھی آپ بار بار مال غنیمت کا نام سن رہی ہیں کہ مال غنیمت کسے کہتے ہیں. مال غنیمت کفار کے اموال کو کہا جاتا ہے. یعنی جہاد کی صورت میں مسلمانوں کو جو کفار کے اموال حاصل ہوتے ہیں اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے. اب مال غنیمت کے بارے میں ایک خاص بات آپ جان لیں کہ یہ جو مال غنیمت ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان پر یہ جو مال غنیمت ہے اس کا استعمال کرنا حلال نہیں تھا، جائز نہیں تھا. پھر وہ کیا کرتے تھے مال غنیمت کو؟ جب وہ کفار سے یعنی غیر مسلموں سے جہاد کرتے اور اس میں انہیں کامیابی حاصل ہو جاتی تو وہ جو میدان جنگ سے انہیں مال حاصل ہوتا اس پورے مال کو ایک بڑے میدان میں جمع کر دیتے اور جمع کرنے کے بعد آسمان سے ایک بجلی آتی اور اس مال کو جلا ڈالتی. اب یہ ایک چیز تھی، یہ ایک علامت تھی. اگر وہ مال جو مال غنیمت جو ہے وہ آسمانی بجلی سے جل جاتا یعنی راکھ بن جاتا تو یہ سمجھا جاتا کہ یہ جو جہاد تھا عند اللہ یعنی اللہ کے نزدیک یہ مقبول ہو گیا، اللہ نے اس کو قبول کر لیا. لیکن اگر آسمان سے بجلی آ کر اس مال غنیمت کو جلاتی نہیں تو یہ سمجھ لیا جاتا کہ اس جہاد میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے اور اللہ نے اس جہاد کو قبول نہیں کیا. اور چونکہ ظاہر بات ہے اس امت کے لیے یعنی امتوں کے لیے امت محمدیہ سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مال غنیمت کو استعمال کرنا جائز نہیں تھا تو آسمان سے جب بجلی آ کر اس کو جلاتی نہیں تو تب بھی وہ کیا کرتے کوئی اس کو استعمال نہیں کرتا. ٹھیک ہے. لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاص انعامات دیے گئے ان انعامات میں سے ایک انعام مال غنیمت کا حلال ہونا بھی ہے. ٹھیک ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے 5 خصوصیات عطا ہوئی ہیں. ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت مال غنیمت کا حلال ہونا بھی ہے. اچھا، جب یہ غزوہ بدر کا معرکہ ہوا اور جب مسلمانوں کو بدر کے معرکے میں کامیابی حاصل ہوئی اور کامیابی ہونے کے بعد یہ جو مال غنیمت کو جمع کر لیا گیا اس وقت تک صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو صرف یہ پتہ معلوم تھا یعنی یہ حکم ان کو بتایا گیا تھا کہ مال غنیمت کا استعمال حلال ہے، جائز ہے. لیکن اس کے بارے میں تفصیل نہیں تھی، تفصیلی حکم کوئی نہیں آیا تھا کہ مال غنیمت کی تقسیم کیسے ہوگی، کس کو کتنا حصہ ملے گا، کون اس کو لے گا. اس کے بارے میں مزید ابھی کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا. چونکہ بھئی طالبات آپ جانتی ہیں نا کہ اس وقت قرآن کریم کے نزول کا دور تھا، احکامات کے نزول کا وقت تھا اور اس وقت کسی بھی چیز کا ہونا اللہ رب العزت کی جانب سے حکمت کے پیش نظر تھا. اب جب یہ مال غنیمت جمع ہو گیا تو کچھ صحابہ کرام میں اس کی تقسیم سے متعلق تنازع پیدا ہو گیا، کیونکہ تنازع کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے 3 گروہ تھے، 3 گروہ میں تقسیم ہو گئے تھے. جب کفار بھاگ کر گئے تو ایک گروہ کفار کے پیچھے گیا تاکہ ان کو آگے تک یعنی کہ واپس وہ نہ آئے، یہ یعنی امکان باقی نہ رہے کہ وہ مسلمانوں پر دوبارہ حملہ نہ کریں، تو ایک گروہ ان کے پیچھے گیا. اور ایک گروہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا پورے میدان جنگ سے انہوں نے مال کو اکٹھا کیا، جمع کیا، یعنی یہ اس مال غنیمت کو. اور ایک گروہ تھا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھا. جب یہ مال غنیمت جمع ہو گیا تو یہ تینوں گروہ اکٹھا ہو گئے اور تینوں گروہ میں سے ہر گروہ کہنے لگا کہ مال غنیمت ہمارا ہے، کیونکہ ہم جس گروہ نے مال غنیمت کو جمع کیا تھا میدان جنگ سے اس گروہ نے کہا کہ مال غنیمت ہمارا ہے کیونکہ ہم نے اس کو میدان جنگ سے جمع کیا. وہ گروہ جو کفار کے پیچھے گیا تھا وہ یہ کہنے لگا کہ اگر ہم کفار کے پیچھے نہیں جاتے تو امکان تھا کہ کفار واپس آ کر دوبارہ حملہ کر سکتے تھے، لہٰذا مال غنیمت ہمارا ہے. اور وہ گروہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھا تو وہ گروہ یہ کہتا کہ اگر ہم رسول اللہ کی حفاظت پر مامور نہ ہوتے تو ہم بھی مال غنیمت کو جمع کر سکتے تھے، لہٰذا مال غنیمت ہمارا ہے. یہ معمولی سا تنازع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں تقسیم کے متعلق پیدا ہوا تھا اور اس کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ کو ناگواری محسوس ہوئی، آپ ناراض ہوئے اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی
کہ یسألونک عن الانفال، وہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الانفال للہ والرسول، آپ کہہ دیجئے مال غنیمت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو یہ حکم نازل ہوا تھا۔ یہ جو حکم ہے نا مال غنیمت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ مال غنیمت کا بنیادی حکم کہلاتا ہے۔ کہ ابتدائی حکم یہ نازل ہوا تھا کہ مال غنیمت کس کا ہے؟ سارا کا سارا اللہ کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ٹھیک ہے طالب، اس کے بارے میں مزید تفصیل کہ مال غنیمت کی تقسیم پھر کس طرح ہوئی اور اس کا مزید کیا حکم تھا، انشاءاللہ العزیز ہم اگلی کلاس میں اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اب تک جو آپ کو یہاں پر کتاب کا تعارف اور یہاں پر اس کی کچھ مختصر تفسیر اور آیت کا ترجمہ آپ نے پڑھا، امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج چونکہ ہماری پہلی کلاس بھی ہے، آپ کتاب بھی لے لیجئے گا، اور امید ہے آپ میں سے اکثر طالبات نے کتاب لی ہوگی۔ آپ اس کا مطالعہ بھی رکھیں تاکہ آپ کو کتاب سے مناسبت بھی ہو۔ انشاءاللہ اگلے درس میں یعنی اگلی کلاس میں ہم اس تقسیم کے متعلق مزید احکامات کو، مزید تفصیل کو ذکر کریں گے اور مزید آیات کا ترجمہ کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔